السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ ایک ایسی میٹنگ بن گئی ہے پاکستان میں، کوئی مذاق ہی بن گیا، میٹنگ نہیں ہو پا رہی۔ پی ٹی آئی والے لوگ روز بات کر رہے ہیں، جو نیگوشیٹنگ کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، چاہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل میٹنگ ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی اسپیکر صاحب نے کروانی تھی، اسپیکر صاحب کے آفس نے کہہ دیا میرا میٹنگ کرانے سے کوئی تعلق نہیں، میں تو فیسیلیٹیٹر تھا، نہ میرا مینڈیٹ تھا، نہ میری ذمہ داری ہے، بلکہ ان کا کہ جو پی ٹی آئی والے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر آفس رسپونڈ نہیں کر رہا تو میں علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ خیر وہ واپس آ گئے۔ آج اب بیانات ہم سن رہے ہیں کہ جی آپ اسپیکر صاحب فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پھر پہلے عرفان صدیقی صاحب نے کہا کل کہ یہ محسن نقوی صاحب کا کام ہے انٹیریئر منسٹری کا، آج شاید انہوں نے بھی کہا کہ چلیں اسپیکر صاحب کر رہے ہیں۔ ہو کیوں نہیں رہی؟ کون نہیں کرنے دے رہا؟ بیکاز اگر یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، کیا میٹنگ نہ کرنا بھی ایک میسج ہے؟ اس پہ ذرا تفصیل میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی پروگرام کے ایک دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے کس طرح ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ بن گئی ہوئی۔ ہمارے ووٹوں پہ آتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے اوپر سارے خرچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جواب نہیں دیتے۔ ایک رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ اسی پی ایم ایل این گورنمنٹ نے 2017 میں پاس کیا تھا، اور بڑی توپیں چلائی تھی، یہ سچ نکلے گا، وہ نکلے گا۔ آج میں اس کی ذرا آپ کے سامنے حیثیت اور کلائی کھولوں گا بعد میں سیکنڈ ہاف میں، کہ کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالے پیلے لوگ ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سے ان سے کوئی بات پوچھیں۔ کروڑوں روپے خرچ کر دیے اور سیٹ اپ کے اوپر جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسی ڈیموکریسی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، کس کا نام لیں ٹی وی پہ، کس کا نہ لیں، اور اپنا جو جواب دہی ہے اس پہ بالکل آ رہی ہے۔ اینی وے وہ سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے۔ پہلے ذرا یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی نیگوسیشنز پہ تو بات کر لیں۔ ہمیں جوائن کیا ہوا شیر افضل مروت صاحب نے، سینئر لیڈر ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے۔ بلال کیانی ہمیں جوائن کیا ہوا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این ہے۔ میں نے آج سے شروع کرنا تھا مروت صاحب کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ ابھی کاشف عباسی کے پروگرام میں آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب آئے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب۔ انہوں نے کہا نہ آپ کو ادراک ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ میں کہا پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں آپ سے بطور پی ٹی آئی کے بات بھی کروں کہ نہ کروں، ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں۔ Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں، میرے سے ملاقات ضروری نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے۔ میں آپ سے یہی استدعا کروں گا کہ ہر شخص جو بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے۔ یہ ہم دو چار لوگ ہیں جن کو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ان کا خیال غیر اہم ہے، وہ روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا پارٹی بیانیے سے، پارٹی کی سوچ سے وہ ادراک بھی نہیں رکھتے، وہ معاملات کو نہیں جانتے۔ آپ انہیں بلا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چینل، تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ بلا لیتے ہیں، جو آپ کہہ دیتے ہیں، نہ آپ کو ادراک ہے پارٹی کا نہ کچھ ہے، تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے میں نے کافی برداشت کر لیا، میں نے کافی کوشش کی کہ وہ شاید خاموش ہو جائیں، لیکن صرف آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی۔ کون کہتا ہے؟ خان صاحب نے لگایا ان کو۔ کوئی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پی ٹی آئی کے آئین آپ نے پڑھا ہے؟ صرف الیکٹڈ آدمی جس نے انٹر پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کی وہ سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ سلمان اکرم راجہ کا کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے دستخطوں سے کوئی آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یہ حضرت سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتا ہے پی ٹی آئی کا۔ یہ مجھے ادراک کی بات بتا رہے ہیں۔ میں نے تو کافی کوشش کی کہ یہ خاموش ہو جائے۔ یہ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا، اب مجھے یہ سمجھا رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں، اگر مزید بولے گا تو پھر اس سے زیادہ جو ہیں مجھے جواب دینا ہوگا، اور میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں۔ یہ سیکرٹری جنرل ای میں بن گیا۔ اگر ہم اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پھر پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ نامنیٹ ان کو بنایا تو کوئی نہیں بن سکتا ہے نا۔ آپ ہمارا آئین کہتا ہے، پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ انٹرا پارٹی الیکشن جو کنٹیسٹ کرے گا، فی الوقت عمر ایوب خان کے استعفے کی وجہ سے ہمارا ایڈیشنل جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں نقوی صاحب، وہ اب آفیشلی
ہمارا سیکرٹری جنرل ہیں. آپ دیکھ لینا ہماری جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, کسی ایک پہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط دیکھے, سب پہ نقوی صاحب کے دستخط ہوتے ہیں. آپ پوچھ لیں بیرسٹر گور صاحب سے, آپ پوچھ لیں پارٹی کے کسی لیڈر سے کہ یہ حضرت کس خطے میں سیکرٹری جنرل ہو گیا. اب ہمیں کیا پتا, ہم آپ بھائی کے یہ انٹرنل معاملہ کس چیز کا ادراک رکھتا ہے. اب ان کو اپوائنٹ کیا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل, ان کی پارٹی نے اناؤنس کر دیا, سب نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا, میں نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں مانگا. محترم, میں آپ کو آئین آپ کے سامنے اب بھی رکھ دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے آئین میں جو الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہوگا, یہ اس کو کہاں سے ادراک ہے؟ 15 دن لاہور میں رہتا ہے, 1 دن ادھر اسلام آباد آ جاتا ہے, تو اس کو ادراک ہو گیا. کس چیز کا ادراک ان کو ہو سکتا ہے ابھی تک؟ مطلب یہ ہے کہ ان حضرت کو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ہی دودھ پلانگ گیا, تو لہذا تو اگر اب آپ کے اس بیان کے بعد اگر انہوں نے آپ کو معطل کر دی آپ کی ممبرشپ, تو کیا کریں گے آپ؟ معطل تو پہلے بھی ہو گیا, ٹرمینیٹ ہو گیا. یہ خود سیکرٹری جنرل نہیں ہے تو میرا کیا معطل کرے گا؟ تو یعنی کہ ہم پھر آپ کو ایز اے لیڈر ہی بات کریں آپ سے, آپ پی ٹی آئی کے ہیں. آپ مجھے چیئرمین بیرسٹر گور کی بات کریں یا نقوی صاحب کی بات کریں, یہ آفس ہولڈر ہیں, یہ حضرت اجنبی ہے. چلیں, یہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی, کیونکہ آپ کے آج کل آپ بڑے فیورٹ ہیں نا. وہ کل پرسوں آپ نے بیان دے دیا کہ بیرون ملک کچھ لوگ ڈالر کمانے کے لیے پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں, تو پورا سوشل میڈیا آپ کے پیچھے پڑا. لگ جائے سوشل میڈیا. نہیں, میں 2 غداروں کی بات کرتا ہوں. وہ کون ہے؟ ادھر مہدی اور یہ راجہ, عادل راجہ. یہ بدبخت, یہ راک ایجنٹ, یہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق کہاں سے ہوا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے لوگ جو ان کے گماشتے ہیں, جو پی ٹی آئی سے اپنا رابطہ بتاتے ہیں, یہ ان کو جو ہے ڈیفینڈ کریں. میں سوشل میڈیا میں جتنی گالیاں دے سکتے ہیں یہ مجھے دے رہے ہیں, اور وہ کوئی یہ توقع رکھے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے گالی دے گا اور میں ٹی وی پہ جا کے ان کو ڈیفینڈ کروں گا. کیوں کروں؟ لیکن یہ خان صاحب نے کبھی بات کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے, کہ آپ نے خان صاحب کو کبھی بتایا؟ خان صاحب کو تو نہیں, میں خان صاحب کی ٹیکنیکل چیزیں پتہ ہوں گی. کل ملاقات کر رہا ہوں, خان صاحب کو بتاؤں گا. اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے آئین کی پامالی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. پتہ نہیں وہ خان صاحب کے نوٹس میں کیوں کسی نے نہیں دیا. انہوں نے آئین تو نہیں پڑھا ہوگا نا, انہوں نے لیگل چیزیں تو نہیں پڑھی ہوں گی. انہوں نے تو کہا ہوگا اس کو کر دو, اس کو یہ لگا دو. وہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. محترم جو ہیں, اس سے پہلے میرے پاس کیسز تھے, یہ میرے کیسز میں ہی گھس جاتا تھا. عدت کیس میں وکیل تھا, درمیان سے اس نے مجھے جو ہے آؤٹ کر دیا, خود آ گیا. بس کرو یار, کافی آپ کو میں نے چلے یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے. جب سیکرٹری جنرل بنا تو پہلا بیان اس نے میرے خلاف داغا کہ جی اس کو ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے. وہ بھائی کوئی میں نے آپ کو خط بھیجا ہے, پہلا بیان اس نے میرے خلاف. میں نے کچھ نہیں کہا, 4-5 دفعہ پھر بولا. تو لہذا اگر یہ بولے گا تو ٹھکا کے جواب دوں گا. چلیں یہ آپ لوگ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں, بہتر ہے نہ ہی لڑیں. پہلی بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں. آپ نے لڑایا ہے نا, میں نے کیا لڑایا؟ میں تو پریشان تھا. میں نے کہا جب آپ سے بات کرنی تھی انہوں نے تو سخت بیان دے دیا. یہ بدبخت ہر وقت بول جاتا ہے. بس کرو یار, روزانہ ٹی وی آن کرتا ہوں, یہ مجھے ادراک نہیں ہے. آپ کو کہاں سے ادراک ہے؟ 20 دن ادھر لاہور میں رہتے ہو, 1 دن کے لیے آ جاتے ہو, آپ مجھے ادراک بتا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں میٹنگیں کیوں نہیں ہو رہی؟ چلے آپ چھوڑیں, آپ جب پانی پیئے نا, اور میں جب پانی بھجوائیں مروت صاحب کو, اور میں ٹھنڈا تو کروں بھائی کو نا, پھر آگے بات کرتے ہیں. یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کیوں ملاقات نہیں کروا رہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کوئی کہتا اس کے ذمہ, پھر جس کے ذمہ ڈالا اسپیکر نے صاف کہہ دیا میری ذمہ داری نہیں ہے. اب دوبارہ آپ لوگوں نے اسپیکر پہ ڈال دیا. سب نے کہا ملاقات ہوگی. ایک سمپل, اگر واقعی وہ صحیح کہتے ہیں پی ٹی آئی والے, اگر آپ ملاقات کروانے کی اگر آپ کی پاور نہیں ہے, یا استطاعت کیا ورڈ ہوتا ہے, تو بند کریں. پھر یہ ڈرامہ ہی بند کر, پھر ڈرامہ ہی چل کر رہے ہیں نا آپ لوگ ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شو میری جگہ پہ یہاں پہ سلمان راجہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا. یہ تو 10 منٹ 5 منٹ پہلے ہوا ہے. مگر میں جی فرینکلی ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پھر ہم, اور بظاہر احترام مروت صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پھر حقیقتاً یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی پارٹی میں یہ بات ہے, وہاں جو مرضی جس کو پوائنٹ کر دیں سارے ایک دم مان لیتے ہیں, بولتا ہی نہیں. نہیں سر, ہماری پارٹی کے اندر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. ہماری پارٹی ان کی پارٹی میں یہ بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ان کے خلاف بیان دے, یا یہ جو ہیں
سعد رفیق صاحب کے خلاف بیان دیں. ہماری ہمت ماری گئی ہوتی ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری ہمت ماری گئی ہوتی ہیں. جو بھی آ جاتا ہے کسی عہدے پہ اس کو بھائی آپ جائیں نا, آپ پی ایم ایل ایم کے پیچھے پڑ جائیں, اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ذکر کریں. میرے یہ سوشل میڈیا کا بھی آپ حال دیکھ لیں نا, یہ جو غداران دو میں نے بتائے اور ان کے ہمدرد وہ سارے میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں. لہذا میری اب مزید برداشت نہیں ہے کہ یہ جو ہے لگے رہیں, جو بھی آ جائے ٹی وی پہ پارٹی کا نیریٹو دیتا ہے. پارٹی کے اس نیریٹو کے لیے 9 مئی کے بعد یہ سلمان اکرم راجہ کدھر تھے؟ کوئی ہوتا نا, ہمیں تو ترجمان ہی نہیں مل رہے تھے. ترجمان بھی میں تھا, خان کا وکیل بھی میں تھا, خان کی تمام کنونشن پاکستان بھر میں کر رہا تھا, تمام پارٹیوں سے, الیکشن کمیشن سے, اداروں سے میل لڑ رہا تھا. اس وقت کدھر تھے یہ لوگ؟ اب آ گئے ہیں ٹھیکیدار بن کے. چلے اب ادھر آ جائیں. اچھا مالک صاحب, تو آپ کا جو سوال تھا, دیکھیے ہماری جماعت کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور آپ جانتے ہیں ہماری قداور سیاستدان کافی سارے ہماری جماعت میں جن کا اپنا ایک انڈیویجول ان دیئر اون انڈیویجول رائٹ پورے پولیٹیکل کریئرز ہیں, جو کہ دے آر سینئر بائی آل ڈیفینیشنز آف دی ورلڈ. نہیں, کیونکہ اب آپ نے سوال کیا تو مجھے دیکھیے, مگر وہ ڈیبیٹ ہماری انٹرنل ہوتی ہے. جو مروت صاحب بات کر رہے ہیں, میں نے بھی امریکہ میں صحافت نہیں کی, 38 سال یہیں ہو گئے ہیں, مجھے پتا ہے کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے, کتنی نہیں ہوتی ہے سر. میں کیونکہ یہ وہ لینیج کے ساتھ سب کے عہدے نہ بنے. بھٹو خاندان ہے تو وہی پیپلز پارٹی میں آئے گا, شریف خاندان ہے تو وہی پی ایم ایل ایم, جے یو آئی چلائے گا. نہیں, گلاس سیلنگز ہے نا, آپ کی گلاس سیلنگ جنرل سیکرٹری سے اوپر آپ نہیں جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں آپ کبھی چیف منسٹر نہیں بنیں گے, وزیر اعظم نہیں بنیں گے, کچھ نہیں بنیں گے. یہ میں آج لکھ لیتا ہوں آپ کو, میں فیوچر پریڈکٹ کر دیتا ہوں. مالک صاحب, اگر آپ کا لاسٹ ٹائم شریف نہیں ہے تو آپ نہیں بنیں گے. آپ نے ایک سوال کیا تھا, میں نے اس کے جواب میں آپ کو بتایا کہ جماعتوں کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ کنسنسس ایک دفعہ ایک ڈیسیجن میکنگ ہو جائے تو پھر ہم نے پارٹی کا ایک موقف ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور اسی کی وجہ سے میں آپ کو بار بار ہم آ کے شوز میں یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آپ جب بھی کسی ایک شخص کا بیان چلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو جتنے منہ اتنی باتیں, اور اس کا ثبوت بار بار سامنے پیش آتا ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی مذاکرات کے حوالے سے, دیکھیے سمپل سوال, ملاقات کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ دیکھیے ملاقات عمران خان صاحب تو ونس اگین میرے خیال سے, ہی کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مروت صاحب نے بات کی تھی کہ گوہر صاحب کل ملے, آئی تھنک علی امین گنڈاپور صاحب بھی ملے. وہ تو لائرز ڈے پہ لائر ایز اے بطور لائر ملے, سر بندہ نیگوشیٹنگ کمیٹی نہیں ملی. نہیں, وہ یہ مت کریں اس طرح. ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنی, ڈکلیئرڈ کمیٹی ہے, آپ لوگوں نے وعدہ کیا کمیٹی کو ملوائیں گے, کمیٹی نہیں ملو. ملاقات ہوگی سر, ہو جائے گی, اور جیل مینیول کے مطابق ہو جائے گی. کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا جی, کوئی پروسیجرل ایشو ہوگا. اس دن جیل مینیول کہاں تھا جب صبح 7 بجے جیل کھل گیا تھا 24 نومبر سے کی جب چیزیں چل رہی تھی, تب جیل مینیول ہوا میں. آپ چیئرمین جن شخص کی اشخاص کی ملاقات ہوئی ان سے پوچھیں, وہ بتائیں آپ کو کہ کس طرح ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہیں درخواست ڈالی ہوگی, جو بھی طریقہ کار ہوگا ملاقات ہو جائے گی مالک صاحب, اور اس کے اندر کوئی اتنی ملاقات اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھیے سب سے بڑا ایشو ہے سارا معاملہ رکا ہوا ہے. نہیں سر, معاملہ اس لیے بھی رکا ہوا ہے کہ جب اب پچھلی میٹنگ جب ہوئی, جس کا 2 ہفتے سے سب کو پتا تھا کہ میٹنگ ہونی ہے مذاکراتی ٹیم کی, تو وہاں پہ پی ٹی آئی نے خود آ کے کہا کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے. نہیں, انہوں نے کہا کیا ہم ریٹرن میں آپ کو دیں گے, ہماری ملاقات ہو جائے بانی چیئرمین سے, عمران خان صاحب سے میٹنگ کر کے ہم آپ جمع کرا دیں گے. تو سر اس سے پہلے 2 ہفتے کیا کر رہے تھے؟ جو بھی کر رہے تھے آپ نے میٹنگ کروانی تھی, آپ کتنا 10 دن ہو گئے میٹنگ ہی نہیں کروا رہے. سر انہوں نے 2 ہفتے انہیں لائے نے. دیکھیے مذاکراتی ٹیمز اگلے ہفتے پھر بیٹھیں گی, امید کرتے ہیں اسپیکر صاحب از ایکسپیکٹڈ ٹو ریٹرن, اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے, نہیں ہوگی تو پھر اگلے ہفتے کسی ٹائم پہ ہو جائے گی. تو یہ گورنمنٹ نہیں کروا رہی. نہیں دیکھیے, بیکاز تاثر ملتا ہے کہ شاید پنڈی نہیں ہونے دے رہا, تو یا تو اپنے ذمہ داری لینا. بات یہ بجاؤ, یا تو پھر کسی کی بھی ملاقات عمران خان صاحب سے نہ, اور اس مذاکراتی ٹیم کے کسی بھی شخص کی عمران خان سے پچھلے ہفتے نہ ملاقات ہوئی ہو, پھر تو میں اس معاملے کی شدت کو سمجھ سکتا ہوں. کیا گوہر خان کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا علی امین گنڈاپور کی ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. اگر ایسا گروپ ایک ملاقات ہونی آپ بھی مانتے ہیں کہ ملاقاتیں ٹکڑوں میں تو ہو رہی ہیں نا, چلے گوہر صاحب مل رہی ہیں, لیکن وہ ایسا لائر مل رہے ہیں. نہیں, پھر آگے سے گوہر صاحب کا بھی ایک بیان تھا, اف آئی ایم کریکٹ, کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ ڈیمانڈ دے دیں, تو معاملہ تو ملاقات بھی ہے. واقعی معمولی بات ہے. دیکھیں یہ باتیں اب کوئی ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں, تحریری طور پہ مطالبات مانگ رہے ہیں, دے دینے چاہیے تھے اور اب دے دو. نمبر 1 انہوں نے کہا مذاکراتی ٹیم کو اگر مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے تو تب بھی آپ جائیں, سیشن کریں ان کے ساتھ, 3rd کریں, 4th کریں. تو اب ڈیلے آپ کے لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے تو کنوے کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اجلاس بلائیں تاکہ ہم تحریری طور پہ مطالبات پیش کریں. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد شاید پی ایم ایل این اور جو ان کے الائز ہیں ان کے ذہن میں لیٹر سٹیج پہ یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ کہیں اس صلح کے نتیجے میں کہیں پی ٹی آئی جو ہیں وہ وکٹوریس نہ نکل آئے. نقصان تو ان کی کاسٹ پہ ہی ہوگی صلح جو بھی ہوگی. نہیں, کانفلکٹ کے بھی بینیفیشریز یہ ہیں, اور اگر صلح ہوتی ہے تو پہلے وکٹم بھی یہی ہوں گے. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بہت سارے لوگ ایسے ہیں نون میں اور ان کے الائز کی پارٹیز میں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو, عدم استحکام نہ ہو سیاست میں, جمہوریت کے لیے ہم دوبارہ مل کے کوششیں کر سکیں. لیکن جو دنیاوی مفادات ہیں یا جو گینز ہیں یا سیاست ہیں, اس حوالے سے تھوڑی بہت ریزرویشن ہو سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی سینٹی پریویل کرے گی, مذاکرات ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ کامیابی سے ہوں گے, کیونکہ یہ خواہش اب سیاستدانوں میں ہے کہ ہم نے دوبارہ جو ہیں ری ڈیفائن کرنے سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ریلیشن شپ کو. تو یہ ایک دفعہ جب سیاستدان کچھ ٹی او آرز پہ پہنچیں گے پھر جو ہیں یہ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بات کریں. عمران خان اگر باہر آتے ہیں, پی ٹی آئی تو یہی چاہتی ہے نا کہ سارے سیاسی قیدی نکلیں. وہ تو اپنے آپ کو پولیٹیکل پریزنر ہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سارے کیسز بھی جاری ہیں اور ابھی تک جتنے نہیں, لیکن ان کے خلاف جتنے بھی لوور کورٹس کے فیصلے آئے ہیں سارے ہائی کورٹس نے اڑا کے باہر مارے, اور وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سنا دیں گے القادر والا بھی, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کنوکشن آنی ہے, ہائی کورٹ سے بھی فارغ ہو جائے گا. سو اگر پاسٹ دیکھیں, پاسٹ از اینی انڈیکیٹر, تو یہ آپ کے کیس کا بھی فیوچر کو اتنا زیادہ آپٹمسٹک نہیں لگتا کہ یہ بھی ٹھہرے گا یا رہے گا. ایشو یہ نہیں ہے. کیا آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں عمران خان باہر آ جائے؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگ اس لیے ہر چیز میں اڑے ہوئے ہیں کہ بس باقی جو مرضی مان لو, عمران خان کو نہیں باہر آنے دینا. آپ کتنا عرصہ اندر رکھ لیں گے؟ مالک صاحب, ایک تو ہم نے نہیں رکھا ہوا, ایک دو سنگین جرائم ہیں, ایک 9 مئی کا علیحدہ اور 190 ملین پاؤنڈ کا علیحدہ جو ایک ڈے لائٹ رابری ہے. اس کے اوپر آپ علیحدہ سیگمنٹ کر لیں. یو نو دا فیکٹس آف دا کیس. ڈے لائٹ رابری ہے, 190 ملین پاؤنڈ ایک بندے کی جیب میں عمران خان صاحب نے کابینہ کو استعمال کر کے ڈالیں. یہ حقیقت ہے اس کیس کی جو میرے جیب میں ابھی تک پڑے ہیں. جی جی بالکل. سپریم کورٹ کی جیب میں ڈالیں, 1 روپے بھی ہمارے سپریم کورٹ کی جیب میں نہیں سر, نہیں. ایک شخص کا جرمانہ تھا پاکستان جو اس نے سپریم کورٹ میں ادا کرنا تھا, اس جرمانے کے خلاف اس نے وہ رقم استعمال کی جو اس کی استعمال کرنا نہیں بنتی تھی. اس نے علیحدہ جرمانہ بھرنا تھا. جو پاکستان کو پیسے این سی اے سے دیے گئے پاکستان کی عوام کے لیے, وہ عمران خان نے واپس اس شخص کی جیب میں ڈال دیے کہ تم اپنا جرمانہ ادا کرو سپریم کورٹ میں جا کے. یہ اس معاملے کا لب لباب ہے. یہ کنوکشنز میرے نزدیک آنی چاہیے. بہرحال یہ معاملات کورٹ میں. اب دیکھیے جہاں تک بات ہے نا کہ یہ مذاکرات ہم نہیں چاہتے یا ایسا کچھ, دیکھیے وی ہیو سیٹ ڈاؤن ود این اوپن مائنڈ. پہلی 2 ملاقاتیں بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے ماحول میں ہوئی, اور میرے نزدیک یہ آپٹکس خوشائند ہے عوام کے لیے بھی کہ 2 جماعتیں اس طرح سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور یہ کسی بھی چند ایجنڈا آئٹم تک محدود نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر نوعیت کا ایشو اس میز پہ آئے گا اور اسی سنجیدگی کے ساتھ آگے ڈسکس ہوگا ایک اپوزیشن اور ٹریجری کے درمیان. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی خان صاحب حسب روایت خود ہی لگتے ہیں کہ تلے میں ہم حالات خراب کرنے پہ. اب سب نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. پھر سے خان صاحب نے اس ہفتے میں کوئی ایسے بیانات دے دیے. بھائی ہمیشہ انہوں نے خود جیپرڈائز کیے. ہم نے تو وہ والا رویہ نہیں اختیار کیا جو بالا کوٹ کے حملے کے بعد عمران خان صاحب نے کیا. جیپرڈائز اس لیے کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہوں گے کہ ساری باتیں جب ہو رہی ہیں اور اتنا عرصہ میں نے ریسٹرین بھی کیا, اور جب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو یہ ہر چیز میں اپنی باتوں سے ہٹ رہے ہیں. کون سی سر ملاقات ہوتی کہ پچھلی دفعہ پہ آپ وہ تو انہوں نے آپ کا بلف کال کیا نا. نہیں کیا نہیں ملاقات کرتے چلو تم ویسے ریٹرن دے دو. پچھلی میٹنگ میں ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے, ان کی جماعت نے 2 ہفتے کے بعد آ کے کہا کہ ہمیں مزید وقت چاہیے. اب آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر 5 دن میں ایک گروپ کی ملاقات نہیں ہے, 2-3 افراد کی ہوئی, یہ تو موڈ پوائنٹ ہے. دس ڈز ناٹ جسٹیفائی جس طرح کا بیان عمران خان صاحب نے دیا جو ہم ہمیشہ. آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے ان کو؟ نہیں سر دیکھیے, وہ تو کہتے ہیں الیکشن آپ اس پہ کمیشن بنائیں, آپ کہتے ہیں ہم نہیں بناتے. ہم یہ کہتے ہیں جی, ہم یہ کہتے ہیں. دیکھیے نمبر 1 جو بات میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی دیکھی ہے, وہ انہوں نے کہی ہے اور مناسب بات ہے, از اے ممبر آف دا کمیٹی, کہ آپ پہلے ایک چیز رکھیں تو صحیح نا سامنے اسپیسیفکس کے ساتھ, پھر اس کے اوپر ایک بات چیت ہوگی کیا ممکن ہے کیا نہیں ممکن, کیا وے فارورڈ یا مڈل گراؤنڈ کسی چیز پہ, وٹ ایور اٹ از. پہلے آپ ایک چیز رکھیں تو صحیح, آپ نے خود مزید وقت مانگ لیا. دوسرا دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں, بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے جہاں بیٹھنے کا موقع ہو.
میں ایک اوور آل ایک آپ کو مائنڈ سیٹ کی بات کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے سیاسی استحکام کے حوالے سے یا ماحول بہتر کرنے کے لیے ملک کی بہتری کا یہ نشست سبب بن سکتی ہے تو بننی چاہیے. ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, مگر وی آر اسٹل ویٹنگ ٹو فرینکلی اسٹارٹ اے سبسٹینٹیو ڈسکشن, کیونکہ پی ٹی آئی نے پچھلی ملاقات میں کہا کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے. اگلی ملاقات کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ بات تھوڑی آگے چلے گی. مجھے بتائے شیخ افضل کے بڑی کلیئر, اگر سمپل پالیٹکس کی ہم دیکھیں آبزرو کریں تو گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کو دو چیزیں چاہیے تھی. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید 26 نومبر کے بعد ہم نے تو گرا لیا ان کو, اور اب ان میں سڑک گرم کرنے کی سکت نہیں رہی. اور اگر یہ ہماری گورنمنٹ ڈسٹرب کر کے نہیں گرا سکتے تو ٹھیک ہے, چوں چوں کرتے رہے, ہم ان کو لٹکائی رکھیں گے, یہ نیگوسیشن وہ نیگوسیشن. ان میں سے آدھے لیڈر آپ کے کہتے ہیں ہم انڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, آدھے کہتے ہیں ہم ان سے کر رہے ہیں, یہ پھر جا کے جس سے مرضی پوچھیں, جس سے مرضی پوچھ کے جواب دیں, سب کچھ ہے. اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے انڈائریکٹ ہو رہے ہیں مذاکرات ان کے تھرو, اور یہ سامنے فرنٹ ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, پراکسی, یہ آپ ان کو پراکسی کہہ لیں, تو وہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ایک مسٹرسٹ کا ہے کہ وہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا. اگرچہ بشا بی بی کی باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے انہوں نے کہی کہ میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم واپس آتے ہیں تو کوئی وینجنس نہیں ہوگی, کوئی انتقام نہیں ہوگا. تو اصل ایشو تو مسٹرسٹ کا ہے. یہ تو بس جو بھی مذاکرات ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ مسٹرسٹ ختم کیسے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے, اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے خصوصاً 26 نومبر کے واقعات کے بعد اس کی سوچ اب وہ نہیں ہے جو 1 یا 1.5 سال پہلے تھی. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. مذاکرات ہو رہے ہیں پولیٹیکل قیادت کے بیچ, کیونکہ بارہا ان کے عمائدین لیڈرز نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, اور جس آفر کو اس وقت قبول نہیں کیا گیا. لیکن جب حالات اس نیج پہ آ گئے کہ 26 نومبر کو گولی چل گئی, اور 26 نومبر کے بعد جو ہیں دو چیزیں بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی. ایک تو فارم 47, کیونکہ اگر پاکستان کا مستقبل فارم 47 کی جمہوریت ہے تو پھر کسی پارٹی نے عوام کے پاس نہیں جانا ہے. فارم 47 کے الیکشن ہوں گے, اور اس وجہ سے جمہوریت جو ہیں یہ نہ پنپ سکتی ہیں, نہ یہ پاکستان میں پرورش پا سکتی ہے. دوسری بات جو تھی وہ حق احتجاج ہے جو آرٹیکل 16 گارنٹی کرتا ہے. اگر سیاسی قوت ہے, آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, کل یہی نون یا پیپل پارٹی اسی ڈی چوک پہ احتجاج کرنا چاہیں تو یہ مثال تو قائم ہو گئی. کل کلام کو یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پریسیڈنٹ قائم کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی قوت حق احتجاج سے بھی دستبردار ہو جائے. تیسری بات یہ ہے پاکستان کی عالمی دنیا میں بڑی جگنسائی ہوئی. ریاست نے اور حکومت نے جو موقف اپنایا, لاشوں سے انکاری ہوئے, واقعات سے انکاری ہوئے. اب اس تمام کا جسٹ یہ نکلا کہ اب سیاسی قوتیں اندرون خانہ جو ان کے لیڈرز ہیں یہ ان حالات سے خوش تو نہیں ہے, یہ اس جمہوریت سے تو یہ بھی خوش نہیں ہے. اور بے شک وہ خوش ہیں اگر دھرنے نہیں ہو رہے, لیکن جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں 47 میں بیٹھے ہوئے وہ حکومت کر رہے جو ہیں, جمہوری لوگ ہیں نا وہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں. کسی بھی ایسی, چاہے کسی پارٹی سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو, لیکن منافی جمہوریت اقدامات سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں. میری ایک بات جو ہے آپ یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں ابھی تھوڑی دیر قبل تک 2-3-4 ایام تک جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ انڈر سرٹن انسٹرکشن جو ہیں انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنا لی ہے کہ یہ وہ گرمجوشی نہیں دکھا رہی ہے جو پہلے 1-2 سیشن میں انہوں نے دکھائی ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ اگر کوئی انٹریکشن جو ویزیبل نہیں ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے اور شاید ہو بھی نہیں رہا ہے, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اور شاید وہ نہیں نکلنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ری اپروچمنٹ ہوتی ہے, مصالحت ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح میکینزم کے خواہش مند ہوں گے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا. یہ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں.
یہ نیگوسیشنز بھی تو اچانک ایک دن نہیں شروع ہو گئی نا کہ ایک دن ان کے دہل میں بھی آ گیا ہو بڑا ہو گیا لیٹس ٹاک ٹو عمران خان, اور ایک عمران خان بھی اٹھے چلو یار ان سے بات کر لو جن سے ہاتھ بھی نہ ملاتے تھے. یہ نیگوسیشنز بھی تو پس پردہ کسی نیگوسیشنز کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں نا, اگری کرتے ہیں آپ؟ 100%. اسی پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے پوچھتے ہیں اور باتیں. جی ویلکم بیک ٹو شو. سکسیس آپ کے نزدیک مذاکرات کی کیا ہوگی؟ آدھی تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عمران خان اندر ہیں, پارٹی تتر بتر ہوئی ہے, سڑکوں پہ دھرنے نہیں ہو رہے, تو آپ کو تو یہی ہے کہ بٹ کمیٹی کھیلتے جاؤ. دیکھیے سر, میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو انٹرسٹ اتحادیوں کا اور پی ایم ایل این کا حکومت کا, وہ تو اس میں سے یہ انٹرسٹ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جس طرح ہم ایپکس کمیٹی میں دیکھ رہے ہیں, اگر اس مذاکراتی عمل سے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم زیادہ متفقہ طریقے سے لڑ سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. معیشت کو آگے لے جانے کے لیے اگر کوئی بہتر لائے عمل لا سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں, مثلا ارلی الیکشنز ہو جائیں, 2-3 سال آپ کر لیں, 1-2 سال پہلے کر لیں, اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ تو مفروضوں پہ بات ہے, میرا نہیں خیال کوئی ایسی, میرے نزدیک آپ مجھ سے آج پوچھیں اس طرح کی بات کا کوئی امکان نہیں ہے. ہماری حکومت انشاءاللہ اپنا وقت مکمل کرے گی, مگر میں آپ سے کہنا ہی چاہ رہا ہوں, دیکھیے یہ خود ہی اچھی آپٹکس ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے بیٹھ کے سنجیدگی سے ایک اچھے ماحول میں بات چیت کری اور قومی ایشوز, کوئی بھی ایشوز اس فورم پہ لا کے اس پہ بات چیت کر کے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جوائنٹ اعلامیہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سی بی ایم بھی شو کرائے نا, جس طرح سینئر جس طرح ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, کینسر کے مریض ہیں, دوسرے سینئر لوگ ہیں, ان کی بیلز ہونے دیں, وہ ملک سے تو نہیں جا رہے, مقدموں سے تو نہیں بھاگ رہے, یہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیے ملک صاحب اگین, اور پروسیکیوشن تو آپ کے نیچے ہے, کورٹس کے سامنے آپ بیلز ریزسٹ نہ کریں تو ہو جائیں گی. دیکھیے میں تو اب آپ سے دیکھیے نا بات وہیں پہ آ جاتی ہے, دس از لائک پوٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. یہ لائیں اپنی چیزیں کیا چاہتے ہیں, یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, آپ کیا کمیشن ہوگا, کیا آپ کوئی بات رکھیں نا اس پہ, دیکھتے ہیں آگے کیا ممکن ہے. مگر پولیٹیکل پریزنرز میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے, 9 مئی کے کیس میں میرے نزدیک تو ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ بات کا آغاز کریں, پھر دیکھتے ہیں کیا سکسیس ہم مانیں گے. کہ بیکاز خان نے تو کہا ہے اگر 31 سے پہلے کمیشن نہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے اگلی میٹنگ کے بعد بیٹھنا ہی نہیں ہے. لیکن اب غصہ اب ختم ہو گیا آپ کا؟ نہیں, غصہ جو ہے نا, دیکھیے میں نے یہ جو آپ نے کلپ سنایا, ابھی تک آپ غصے میں چل رہے ہیں. نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے لائن کراس کی, وہ پرسنل ہو گئے, ادراک نہیں ہے. یہ باتیں مطلب نیشنل میڈیا پہ آ کے وہ کس طرح میرے خلاف کر سکتا ہے. پھر دیکھیں مجھے کس طرح وہ یہ تانا دے سکتا ہے کہ میرا پارٹی کا موقف, یعنی کہ یہ حضرت میاں نواز شریف صاحب کے پاناما میں کیس میں وکیل تھے, خواجہ آصف صاحب کے وکیل تھے. یہ 1.5 سال قبل یہ ڈسکا کے جو نوشین میڈم نوشین ہے, جو ابھی بھی ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کی, نوشین افتخار, ہمارے عزت ملی کے خلاف یہ پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مقرر کی یہ وکیل تھے آج سے 1.5 سال قبل. اور ابھی یہ مجھے وکیل کا تو کام ہے نا مقدمہ لڑنا, نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کا کام ہے کہ یہ جائیں میاں نواز شریف صاحب کی پالیسیوں پہ تنقید کریں, یہ نون کی پالیسیوں پہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں. میں ہی نظر آتا ہوں کہ وہ اب اس پہ غصہ ہونے والی بات بنتی ہے نا. ایک حد تک میں برداشت کرتا ہوں, 3-4 دفعہ انہوں نے بیان دیے, اب مزید برداشت نہیں ہوتا. اچھا چھوڑیں, یہ مجھے بتائیں منیمم کیا سکسیس ہوگا اس ڈائلاگ کا آپ کے نزدیک؟ آپ کے اچھا یار کمیشن اگر بنے نہ بنے بات کی بات ہے, کہ کم از کم آپ کہیں چلیں یار اتنا تو اچھا کچھ ہوا. لیکن ڈائلاگ جو ہے نا, ڈائلاگ میں یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہے. ہاں بہت بڑی بات, نمبر 1. بڑی اچھی بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو پہلے دور ہوئے, ادوار ہوئے, ان ادوار میں جو بیانات آئے وہ بھی بڑے خوشائن تھے. اب تیسرا دور آنے دیں. دیکھیں درمیان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ذرا شورلیاں چھوڑ دیے, وہ ہوائی فائرنگ ہوئی, لیکن مجھے یقین ہے کہ جب فریقین مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھیں گے وہ سیشن بھی خوشگوار ہوگا اور اس کے بعد آنے والے بیانات بھی خوشگوار ہوں گے. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان مذاکرات کے نتیجے میں سیاسی قیدی بھی دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے. ان کی رہائی عدالتوں کے تابع ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دوبارہ گرفتاری جو ہیں یہ عمل رک جائے گا. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں تھوڑی سی جو ہے نفاست اور شائستگی کی سیاست آئے گی. یہ جو تانے زنی, تیر و نشتر, یہ گولہ باری کی جو بات چیت اور بیانات ہے نا, یہ سلسلہ شاید
کچھ عرصے تک یہ جو بلال کہتے تھے کہ سینٹی پریویل کرے گی، آپ کے خیال ہے پریویل کرے گی؟ انشاءاللہ۔ چلیں اسی پازیٹیو نوٹ پہ ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں، اور ناظرین بریک کے بعد آ کے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کس حقارت سے ہمارے سوالات کو دیکھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی حق بھی نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں، جواب دہی ہم کیسے کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پروگرام کے ابتدائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ لگتا ہے ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ کیوں میں نے کہا؟ ڈیموکریسی کا بیسک اصول ہے کہ ہم لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ پھر حکومتیں چلاتے ہیں، نظام چلاتے ہیں اور ہمارے آگے جواب دیں ہیں۔ ہمارے لیے تو روز ایک نیا قانون نکل آتا ہے، آپ یہ نہ سوچیں، آپ یہ نہ کہیں، آپ کس کا نام لیں، کس کا نام نہ لیں، اس حد تک ہمارے پہ پابندیاں ہیں۔ اور جہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ جاتا ہے، جہاں ہماری رقمیں ہیں، جہاں یہ جواب دیں ہیں، وہاں پہ ٹوٹل چل پروگرام ہے۔ فیفن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، اس نے ایک بڑی اچھی رپورٹ کی ہے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آپ نے سنا تھا 2017 میں بنا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اور بڑی اس وقت تقریریں آئیں، اوہ دیکھیں اب کوئی بھی سٹیزن لکھے گا اس کو 10 دن کے اندر جواب دے گی، وزارت نہیں دے گی تو یہ ایکشن ہوگا، فلانا ہوگا۔ چلیں جی، ہماری بھی امیدیں جاگ گئیں۔ پھر جیسے سرکار میں ہوتا ہے فوری طور پہ ایک نظام بن جاتا ہے، پھر الیکشن جو یہ انفارمیشن کمشنرز ہیں یہ اپوائنٹ ہو گئے، ہر صوبے میں 3 ان کے نیچے پورا محکمہ، اور یہ MP1 اسکیل میں لاکھوں کی تنخواہیں ہیں۔ یہ اگر آپ سینٹر کے اندر کمیشن دیکھ لیں، ہر صوبے میں کمیشن دیکھ لیں، پوری چھوٹی ریاست ہے، یہ مہینے کا کروڑوں کا خرچہ ہے جو آپ اور میں دے رہے ہیں، اور کام کیا ہے؟ ندارت، ایبسولوٹلی نتھنگ۔ فیفن نے ابھی رپورٹ کی اور اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹا سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جی ایوریج ہم نے کیا، اب اس سے فیڈرل منسٹریز کا حال دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 ڈویژن 33 فیڈرل منسٹریز کے 40 ڈویژن کو انہوں نے اسکروٹنائز کیا، اور پتہ یہ لگتا ہے کہ آن این ایوریج 40% انفارمیشن انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہے بیسک، اور جو انفارمیشن ہے وہ بالکل وہ بھی ناکام، بالکل نامکمل اور بنائن انفارمیشن، بڑی مہربانی کی ہے، بتا دیا کہیں پہ کتنے افسر ہیں، کیا ہے، کس لاء کے تحت بنی، کوئی سیریس انفارمیشن وہاں پہ بھی نہیں ہے، اور یہ 40% تو ایوریج ہے۔ امپورٹنٹ منسٹریز ہیں، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، انہوں نے تو 19% اپنی انفارمیشن دی ہوئی ہے، اور ڈیفینس، پاور، لا اینڈ جسٹس، ریلویز، انہوں نے 27% اپنی انفارمیشن، اور یہ بھی بالکل وہ جو آپ کیا میں کہوں لفظ یوز کروں، جو بالکل یوزلیس انفارمیشن، وہ چیزیں کی۔ پھر انہوں نے ان کو خط لکھا، اور جب تمام منسٹریز کو لکھا تو صرف 19 نے جواب دینا مناسب سمجھا، 14 نے تو جواب بھی نہیں دیا، اور جواب نہ دینے والوں میں انٹیریئر منسٹری، انہوں نے کہا آپ ہوتے کون ہیں کالے پیلے لوگ ہمارے سے جواب مانگنے والے، ہیومن رائٹس، IT جو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، انہوں نے جواب تک نہیں دیا، لا اینڈ جسٹس، ریلویز، اور میں لسٹ پڑھی جاتا ہوں، یہ تمام لوگ ہیں، بالکل کسی قسم کی ذمہ داری نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کروڑوں ہم کمیشنز کے اندر دے رہے ہیں۔ ڈان کا بڑا زبردست تھا جس پہ ایڈیٹوریل بھی آیا، انہوں نے کہا یار آپ نے 5 رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشنز بنائے ہوئے ہیں، ایک سینٹر میں 4 پروونسز میں، ہر ایک کے 3 کمشنر، پھر پیچھے پورا محکمہ ہے، نیچے لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، IT سیکشن ہے، کمیونیکیشن سیکشن ہے، ایڈمن سیکشن ہے، بجٹ اینڈ اکاؤنٹس ہیں، یعنی کہ پوری ایک منسٹری بن گئی ہوئی ہے۔ پرفارمنس کیا ہے؟ زلچ۔ اور یہ تو بھی جواب پھر ان کو کچھ مل گیا ہے بیکاز فیفن ایک NGO تھا، عام آدمی تو لکھتا ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی جواب دینا بھی مناسب نہیں کرتا، انہوں نے تو خیر ان کو بھی نہیں دیا، جو کی منسٹریز ہیں انہوں نے ان کو بھی جواب نہیں دیا۔ بٹ دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس۔ یہ کیا تماشا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، اس پہ تو آگے بات کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے رشید چودھری صاحب نے، یہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فیفن کے۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ جی وعلیکم السلام ملک صاحب، تھینک یو۔ سر یہ بتائیں، یہ جو انفارمیشن آپ نے لی ہے، یہ جو پہلے تو یہ بتا دیں، جو ہارڈلی 40% تو آپ کی بڑی ایوریج نکل آئی نا سب کو جمع کر کے، مین ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی تو 19 اور 20% ہے، یہ بھی کس کوالٹی کی انفارمیشن انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے یا آپ کو بھی دی ہے آپ کے جواب میں؟ اچھا، اس میں جو کوالٹی ہے انفارمیشن کی، یہ والی تو انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو لا یہ ریکوائر کرتا ہے کہ یہ مینڈیٹوریلی اپنی ویب سائٹ پہ والنٹریلی ڈالیں گے، اور یہ ڈالنا ضروری ہے، اور اس میں بہت بیسک سی انفارمیشن ہے،
کہ اوور ویو کیا ہے پبلک باڈی کا، اس کی آرگنائزیشن کس طرح کی ہے، آرگینوگرام کیا ہے، پرسنل کیا کتنے ہیں، رپورٹس کون سی ہیں، اور اس طرح کی جو بیسک سی اینول چیزیں ہیں وہ والے ڈیکلریشنز ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ والے ڈیکلریشنز بھی ویب سائٹس پہ اویلیبل نہیں ہیں، اور اس پہ ہم نے جو کم از کم جو فیڈرل جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کے ڈویژنس کی ویب سائٹس ہم نے کھنگالی ہیں، ابھی صوبوں کی طرف نہیں گئے. لیکن جو سیکشن 5 ہے اسی 2017 کے فیڈرل لا کا، اس کی کمپلائنس کے یہ عالم ہے کہ جہاں پہ پروایکٹیو ڈسکلوجرز ہیں وہاں پہ ہمارے جو پبلک باڈیز ہیں، ادارے ہیں، ڈویژنس ہیں، وہ کمپلائنٹ نہیں ہیں. اور یہ والی جو آپ نے بات کی کہ اگر کسی کو کوئی انفارمیشن اویلیبل ہے، وہ انفارمیشن اویلیبل کتنی ہوتی ہے، کتنے ٹائم میں ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے کچھ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بھی جو انفارمیشن ہے وہ بہت ساری منسٹریز نے بالکل تکلف ہی نہیں کیا کسی طرح کا جواب دیں. کچھ نے جواب دیا ہے، کچھ نے جواب اسی 10 دن کے اندر دیا ہے، کچھ نے اس کے بعد جا کے دیا ہے. لیکن جو عام آدمی جس طرح کی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ایک میکنزم ہے انفارمیشن کمیشن کا، تو ایکٹ میں کیا ہے؟ اگر یہ جواب نہیں دیتے تو پھر کیا ہے، کیا ہوگا؟ تو پھر لوگ اپیل میں جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں انفارمیشن کمیشن کے پاس، انہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ انفارمیشن مانگی تھی، ہمیں نہیں ملی، اور پھر انفارمیشن کمیشن یہ والی انفارمیشن حاصل کرتا ہے، اداروں کو لکھتا ہے کہ یہ انفارمیشن دی جائے. وہ آپ کے پاس ڈیٹا آیا ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ان کمیشنز نے کام کیا کیا ہے؟ بیکاز ان کمیشنز کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کمیشنز کی کارکردگی کون دیکھ رہا ہے؟ انفارمیشن کمیشنز چونکہ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں جو فیڈریشن میں، ان کی اینول رپورٹس ہوتی ہیں، اس میں ٹینیورز ہیں مختلف اور ان کی کارکردگی. نہیں، رپورٹس تو آ گئی، ان کا کوئی پرفارمنس میٹرکس ہے کہ بھی آپ نے ہم کس طرح جج کر رہے ہیں؟ 7 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، باریاں لگ رہی ہیں 3 سال بعد، تو کوئی میٹرکس ہے، کوئی ان کا انڈیکیٹرز ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی اوور سائٹ ہے کہ بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے وڈ ورک کے اندر تنخواہیں لے رہے ہیں، MP1 مل رہا ہے؟ ان کے اوپر پارلیمان کی اوور سائٹ ہے نا. پارلیمنٹ ان کی جو اینول رپورٹس ہیں ان کو اسکروٹنائز کریں، چیک کریں، اور کتنے افیکٹو رہے ہیں، ایفیکیسی کیا ہے، کتنی جو پٹیشنز ہیں یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ ریپرزنٹیشن میں پریزیڈنٹ کے پاس جا رہے ہیں، اور کتنے % کیسز میں جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کے پاس اویلیبل ہو رہی ہے. جب آپ نے منسٹریز کو کانٹیکٹ کیا ہوگا، مثلا انٹیریئر منسٹری ہے، ہیومن رائٹس ہے، میرا خیال تھا کم از کم ہیومن رائٹس والے تو جواب دیں گے، بیکاز رائٹس کی بیس منسٹری ہے اور یہ رائٹ آف ٹو نو انفارمیشن ایکٹ ہے. ہیومن رائٹس نے آپ کو جواب تک نہیں دیا. جی یہی جہاں پہ جس منسٹری کو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، زیادہ انفارمیشن دینی چاہیے، فار ایگزامپل پاورٹی ایلیویشن ہے، سیفٹی نیٹس کے ڈویژن ہے، ان کو سب سے زیادہ پرو ایکٹیولی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، اور شاید کر بھی رہے ہیں بہت کچھ. لیکن وہ چونکہ ان کی صرف 8% کمپلائنس ہے ویب سائٹ پہ، تو اس 8%، 8% کی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی. اچھا، ان کی 8% ہے. جب اس طرح کی انفارمیشن 8% ہے ان کی، ماشاءاللہ. اور جب اس طرح کی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر لوگ کہانیاں گھڑتے ہیں، پھر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو ٹیکل کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، لا بنا دیں، کوئی اور ضابطے لے آئیں، اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو ٹیکل کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ریاست زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو کے اس کی جو منسٹریز ہیں، ڈویژنز ہیں، جو پبلک باڈیز ہیں، وہ لوگوں تک پرو ایکٹیولی وہ انفارمیشن پہنچانا شروع کر دے. تو کم از کم یہ جو کیسے پہنچانا شروع کر دیں، پھر ساری کرتوتیں سامنے نہیں آ جائیں گی. خیر اینی وے، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. رشید چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم کا. ناظرین، اس ملک میں کیا مسئلہ ہے؟ لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لا اینڈ جسٹس کے ایشوز ہیں، IT جس پہ روزانہ پیٹ رہے ہیں، تباہ ہو گئے لوگ، کاروبار تباہ ہو گئے. ان سے سوال پوچھیں گے نا ہم. یہ تو جواب دینا گوارا بھی نہیں ہے. 8% کوئی دے رہا ہے، کسی نے 9% ڈیٹا ڈالا ہوا ہے، کسی نے 13% ڈیٹا ڈالا ہوا ہے. یہ بادشاہت ہے کہ ڈیموکریسی ہے؟ یہ آپ کے میرے ہمارے کوئی بڑوں کے سر احسان نہیں کر رہے یہ لوگ. دے او دس انفارمیشن ٹو اس. اور یہ جو کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں،
مجھے نہیں پتا کس طرح بیٹھے ہوئے ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، یہ کروڑوں کا خرچہ مہینے کا ٹیکہ لگا رہا ہے، بند کریں. آج ڈان کا ایڈیٹوریل بڑا اچھا ہے، میں اس میں سے 2 چیزیں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ 3 کمشنرز آپ نے کیوں بٹھائے ہوئے ہر صوبے میں، ایک کمشنر بٹھا دیں، پھر ان کے پرفارمنس انڈیکسز بنائیں کس طرح ہو. اور بلکہ انہوں نے بڑا اچھا آئیڈیا، تو انہوں نے کہا جی آپ ایک اور سٹیزنز کمیشن بنائیں جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، جرنلسٹ ہوں، لیگل ایکسپرٹس ہوں، جو آڈٹ کریں ان کمیشنز کو کہ بتائیں آپ نے کتنا کام کیا کیا نہیں. یہاں روز پیکا کے بعد ایک لا کے بعد دوسرا، یہ نہ سوچو، یہ نہ کہو، یہ نہ ہو. ہمارے سے نہ پوچھو، حکومت سے کچھ نہ پوچھو. ہم آپ کے بڑوں کے سر احسان کر رہے ہیں جو 8% بھی لگا دیا. یہ ابھی ایک NGO لکھتا ہے تو مہربانی کر کے 19 لوگوں نے اس میں سے جواب دے دیے، 14 نے تو جواب تک نہیں دیے. اور جو ان کی ویب سائٹس ہیں وہ اتنی بیہودہ ہیں. میں ابھی ان کی کمیشن کی ویب سائٹس پہ گیا ہوں، یقین مانیں وہاں پہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آرگینوگرام لگے ہوئے ہیں، کس نوٹیفیکیشن کے اندر ہے. خود کمیشنز کے ڈیٹا بیس خالی پڑا ہوا ہے. یہ دوسروں سے کیا ہمیں انفارمیشن لے کے دیں گے؟ آئی ہوپ کہ اس پہ بھی گورنمنٹ بات کرے، ہر وقت ہمیں نہ بتائے، کبھی اپنے بھی پوچھنے پہ کوئی جواب دے دیا کریں. لیکن بادشاہت ہے، آپ بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، نام اور کیا کہ جیے ڈیموکریسی، جیے ایوری تھنگ. قانون بن جاتے ہیں، ادارے بن جاتے ہیں، کروڑوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. اینڈ ریسٹ آپ کے سامنے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.